1984 میں جامعہ کراچی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نامی طلبہ تنظیم کے طور پہ جنم لیتی جماعت آج 25 سال بعد متحدہ قومی موومنٹ کے طور پہ ایک مضبوط سیاسی قوت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ سندھ کے شہری علاقوں میں اپنا بھرپور اثر و رسوخ رکھتی ہے بلکہ صوبائی اور وفاقی ایوانوں میں 90 کی دہائی میں تیزی سے بنتی گرتی حکومتوں میں وہ فیصلہ کن عنصر بھی کہلائی جاتی رہی جس کی کسی بھی حکومت خواہ وہ محترمہ کی ہو یا میاں صاحب کی اس سے علیحدگی اس حکومت کے جلد خاتمے کا ایک اشارہ شمار ہوتی رہی۔ دونوں بڑی جماعتوں کے ساتھ ایم کیو ایم بار بار شریک اقتدار بھی رہی اور دونوں ہی کے ادوار میں اس کے خلاف بڑی عسکری اور غیر عسکری کارروائیاں بھی ہوئیں جس کے دوران نہ صرف ایم کیو ایم کے لاتعداد بلکہ مخالف سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور پھر خود قانون نافذ کرتے اداروں کے لوگ بھی بڑی تعداد میں مارے جاتے رہے۔ کراچی، حیدرآباد، سندھ کے دیگر علاقے اس دوران خون میں نہاتے رہے اور آج بھی ملک کے لوگ 80 اور 90 کی دہائی کی اس کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے مجموعی ادوار کو یاد کر کے جیسے کانپ سے اٹھتے ہیں۔ اس جماعت کے اندر بھی مختلف گروہوں نے سر اٹھایا، نوگو ایریاز قائم ہوئے اور اس سے قطع نظر کے اس دور میں ایم کیو ایم پر لگاتار عائد ہوتے الزامات میں سے کتنے درست یا غلط تھے یہ طے کہ تب ملک کی اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم کی مخالف صف میں کھڑی تھی اور یہ صف بندی غالباً کراچی میں میجر کلیم واقعے کے بعد طے پائی تھی۔ یہ تمام ہنگامہ آرائی قتل و غارت جس میں سندھ یا کراچی کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں کسی نہ کسی انداز میں شریک تھی، ایک دور میں ایک طرف یہ تمام قتل و غارت بھی جاری رہی اور دوسری جانب علامتی طور پر ہمیشہ ہر حکمراں کے لیے 90 یا لندن میں ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ پہ حاضری بھی لازم تصور ہوتی رہی اور یہ سلسلہ برسوں بعد آج بھی جاری ہے۔ اور اسے قدر نظر کہ آپ اس جماعت سے اختلاف کریں یا اتفاق، یہ بھی طے ہے کہ اس کا ووٹ بینک سندھ کے شہری علاقوں میں کچھ کمی بیشی کے ساتھ مجموعی طور پہ آج تک اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک طویل عرصے تک کبھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑتی اور کبھی دوستی کرتی ایم کیو ایم کے لیے جنرل مشرف کے دور میں ہوتے 2002 کے الیکشنز کے بعد پیدا ہوتی صورتحال ایک بھرپور موقع تھی جس سے اس نے تب بھرپور فائدہ اٹھایا جب مشرف صاحب اور ان کے رفقا کو سندھ میں حکومت سازی کی ضرورت لاحق ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے محترمہ کے بغیر کسی سیٹ اپ کا حصہ بننے سے انکار کیا اور نتیجتاً ایک بڑی جوڑ توڑ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیپلز پارٹی پیٹریوٹس سمیت ہاتھ پیر مار کے ایک ایسا مصنوعی ڈھانچہ سندھ میں کھڑا ہوا جہاں پیر پگارا اور سندھ کی کئی معروف شخصیات کی شمولیت کے باوجود اسے اس تمام عرصے اصل سہارا ایم کیو ایم کی جانب سے ہی فراہم کیا جاتا رہا اور اس دوران نہ صرف ایم کیو ایم اور اسٹیبلشمنٹ کی برسا برس سے جاری کشیدگی بڑی حد تک ختم ہوئی بلکہ 9/11 کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپنے کئی روایتی ساتھیوں کو الوداع کہنے کا بھی ایم کیو ایم نے پورا فائدہ اٹھایا۔ چونکہ 2001 کے بلدیاتی الیکشنز کے بائیکاٹ کے باعث کراچی میں جماعت اسلامی کے انتہائی فعال ناظم نعمت اللہ خان کے منتخب ہو جانے کے بعد ابتدائی کچھ عرصے ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر عروج کو چھوتی ضمنی انتخابات کے مواقع پہ خوریزی تک بھی پہنچتی رہی لیکن پھر مصطفیٰ کمال کے بطور ناظم منتخب ہونے کے بعد ایم کیو ایم کی گرفت معاملات پہ ایک بار پھر مضبوط تر ہوتی گئی اور اس دوران باوجود اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں بہتری اور جنرل مشرف، شوکت عزیز اور چودھری شجاعت کی تمام تر بظاہر حمایتوں کے ایم کیو ایم نے کشمیر میں زلزلے کے دوران امدادی کارروائیوں کے بعد اس دور میں جب ایک بار پھر پنجاب میں قدم رکھنے اور خود کو وہاں ایک بڑی قوت کے طور پہ منظم کرنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور آج تک یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ مشرف دور میں ایک انتہائی اہم بلکہ شاید اہم ترین حکومتی اتحادی ہونے کے باوجود ایم کیو ایم اس دور میں پنجاب میں منظم ہونے کی بھرپور کوششوں کے باوجود ایسا کرنے سے کن قوتوں کے باعث رکی یا پھر یہ کہ اس کا اپنا خود ہی فیصلہ تھا۔ بظاہر ان کے مینار پاکستان پہ جلسے کی مخالفت تب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے کی تھی لیکن ایم کیو ایم کے اس تمام سیاسی قیادت بشمول چودھری شجاعت تب اور آج بھی تعلقات انتہائی خوشگوار ہیں۔ ایک نسبتاً پرسکون دور گزارتی ایم کیو ایم کے لیے تلخ مسائل عدلیہ بحالی تحریک کے دوران پھر کھڑے ہو گئے اور 12 مئی کو کراچی میں ہوتے واقعات نے انہیں مزید ابتر کر دیا اور یہ بھی عام کہ ایم کیو ایم کا تب تصادم
پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سے ہوا تھا، اور عمران خان فیکٹر کو الگ رکھنے کے باوجود آج تک یہ تینوں حلیف جماعتیں یہ طے نہیں کر سکیں کہ اس سانحے کا ذمہ دار کون تھا اور وہ کون سی خفیہ سازش تھی جس کا ذکر بار بار پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی کرنے کے باوجود اس خفیہ سازش سے آج تک پردہ نہیں اٹھا سکی۔ پھر مشرف صاحب کی روانگی کے وقت انتہائی محتاط رویہ اختیار کرتی ہے ایم کیو ایم نے ان کی امپیچمنٹ یا مواخذے کی تحریک کے دوران بھی خاموش رہنا مناسب تصور کیا، اور جہاں آج مشرف صاحب کے دسترخوان سے مرغن پکوانوں سے لطف اندوز ہوتے موقع پرست ان کے ہر فعل سے خود کو الگ قرار دے کے پاک صاف فرشتہ قرار دیتے ہیں، اقتدار سے باہر ہوتے جنرل مشرف کی ایم کیو ایم آج بھی ہر فورم پہ دفاع کرتی نظر آتی ہے، جس کا ایک تعلق ان کے ساتھ طویل عرصے اقتدار میں شریک رہنے کے علاوہ مشرف صاحب کا خاندانی پس منظر بھی یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور رکھتا ہے۔ اور پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا تو زرداری صاحب کا نام بطور صدر الطاف حسین صاحب نے تجویز کیا، اور تیز و تند موجوں اور طوفانوں کے درمیان گھری ہماری سیاست میں ایم کیو ایم کئی اہم ترین امور پہ آنے والے دنوں میں کیا موقف اختیار کرتی ہے، اسے قطع نظر وہ ایک بار پھر بھرپور انداز میں پنجاب کی سرزمین پہ خود کو منظم کرنے کا اعلان کر رہی ہے، اور یہ اعلان ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے گزرے دنوں لندن میں اس انداز میں کیا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر صوبہ پنجاب میں پنجاب کنونشن کا انعقاد ہونے والا ہے۔ اور جب کنونشن ہوگا اس میں بھی بولوں گا میں، بہت پنجاب کے لیڈران نے غریب پنجابیوں کو 62 سال سے لوٹ لیا ہے۔ اے پنجاب کے بڑے بڑے زمینداروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، الطاف حسین اس کی جماعت ایم کیو ایم پنجاب میں آنے والی ہے اور تم سے کہتی ہے اوے جاگیرداروں، ایم کیو ایم نام اور بہت شکریہ، آپ نے کہنے نہیں دیا۔ اوے جاگیرداروں، اوے ایم کیو ایم اور الطاف حسین نال متھا نہ لائیو، جاگیرداراں، اوے وڈیراں، اوے بڑا سرمایہ داراں، او ملک کی دولت غبن کرنے والا، تسی سن لو کان کھول کے، تسی سن لو، تسی الزام بڑے بڑے الزام لگائے ایم کیو ایم پر، نو وہ الزام سامنے رکھنا، اپنا نام تیار کرو، بوری ہم تیار کریں گے۔ اور جنوبی پنجاب کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ غریب سرائی کی، بھاولپور کی عوام، ملتان کی عوام، سرائی کی عوام ان کے لیے بولے واحد ایم کیو ایم ہے، وہ آئے گی تو سرائی کیوں کو ان کا حق ایم کیو ایم ہی دلائے گی۔ یہ سارا شوق بھی ہے جی، متھا لانا جاگیردارانوں، وڈیرانوں، جرنیلانوں، یہ سارا شوق بھی ہے۔ تو میرے پنجابی بھائیوں، نوجوانوں اور میری بہنوں، ماں، اب تو تمہارا دل الطاف حسین کی طرف سے صاف ہو گیا۔ میں پاکستان کو ختم کرنے والوں کو ایم کیو ایم اور الطاف حسین ختم کرے گا، پاکستان کو قائم رکھے گا۔ مستقبل قریب میں اب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونے والا ہے، اور ایم کیو ایم پورے ملک کے غریب متوسط طبقے کی نمائندہ جماعت بن کر سب سے بڑی جماعت ملک میں بننے جا رہی ہے۔ پنجاب اسی